السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، تو سرکار سے محبت کرنا مطلقاً فرض ہے، جیسا کہ امام مسلم جب اس حدیث پاک کو لاتے ہیں تو باب باندھتے ہیں، باب وجوب محبت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، دوسری محبت عقلی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ محبت کرنے کے 10 اسباب ہیں، وہ 10 سے بھی زیادہ ہیں، اور اسی طرح سے محبت کی بہت ساری علامات بھی ہیں۔ اسباب محبت میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت حسن اور جمال اور خوبصورتی سے محبت کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ اس لیے عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ سرکار کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، مطلب اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بنا کر کے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے حسن و جمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں،
آپ بہت ساری احادیث پڑھیں گے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اگر اس کے سامنے کسی کی خصوصیات، کسی کا حلیہ بیان کیا جاتا تو وہ انسان ایسا مصور تھا، ایسی تصویر کشی کرتا تھا کہ ہو بہو بالکل اسی کی طرح نقشہ بنا دیا کرتا تھا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت چرچا سنا ہے کہ آپ کسی کے حلیے کے بارے میں سنتے ہیں پھر اسی کی طرح ہو بہو تصویر بنا دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کی خصوصیات کو بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان کا چہرہ چمکدار ہے، ان کی زلفیں سیاہ رات سے زیادہ کالی ہیں۔ آپ نے اس طرح کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا۔ آپ کچھ ہی دیر اس سے گفتگو کرتے ہیں، وہ انسان کہتا ہے کہ ابھی میں اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں اور یہ تصویر لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی تصویر کشی کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو 2-4 دن کا وقت دیتے ہیں، یہ کیسی تصویر ہے جو آپ کے سامنے پہلے سے موجود ہے۔ وہ شخص جاتا ہے اور جا کر کے قرآن مقدس کو اٹھا لاتا ہے اور اٹھا کر کے کہتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، ارے ان کی کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کی تصویر کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، اگر آپ کو ان کے چہرے کے بارے میں دیکھنا ہے تو والضحیٰ پڑھو، اگر زلفوں کے بارے میں دیکھنا ہے تو واللیل اذا سجا پڑھو، اور جب ان کی زبان کے بارے میں دیکھنا ہے وما ينطق عن الهوى پڑھو، اور جب ان کے قدم مبارک کے بارے میں دیکھنا ہے تو قدم مبارک کے بارے میں پڑھو، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور جب ان کے دستے مبارک کے بارے میں پڑھنا ہو تو پڑھو ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت وما ولکن اللہ رما۔ حضرات محترم جب یہ قرآن مقدس کو پیش کرتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال دیا، ایسا حسن و جمال دیا کہ نہ کوئی اس کی تصویر بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی الفاظ میں بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو نہ کوئی تصویر میں پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی الفاظ میں بیان کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھ لیتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی ہو جاتا۔ ایک یہودی بچہ ہے، اس کے بچپنے کا عالم ہے، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی بن جاتا ہے، اور اس کے گھر والے منع کرنے کے باوجود وہ چھپ چھپ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔
بالآخر یہ شخص یہودی تھا، بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کا عالم ہے، بیماری کے عالم میں اپنے والد سے کہتا ہے کہ اے والد، میری ایک آخری تمنا ہے، اور آخری تمنا کو دشمن بھی پورا کیا کرتے ہیں، آپ میں اپنے کان کو میرے قریب کیجئے، ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا میں تیری وصیت کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرات تاریخ گواہ ہے، اس کے والد نے کان قریب کیا تو وہ بچہ کہنے لگتا ہے کہ جن سے آپ نفرت رکھتے ہیں، آپ جن کے دین میں داخل نہیں ہوتے ہیں، میں انہیں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے ان کا شیدائی ہو گیا ہوں، اگر انہیں نہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار اور سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کے والد نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے، اس دنیا سے تم جانے والے ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو۔ آخرکار وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری وصیت کو پورا کروں گا۔ بالآخر اس کا باپ مان جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خبر بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تشریف لائے وہ بچہ مسکرانے لگتا ہے اور بچہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی کا لڑکا یہ عریضہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کے حسن و جمال کا شیدائی ہو گیا ہوں، آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیمار ہو چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرا آخری وقت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قبر سے لے کر کے حشر تک میری ضمانت لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے پڑھو کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھ لو، اس کلمے کو پڑھ لو گے تو میں تمہاری قبر سے لے کر کے آخرت تک ضمانت لیتا ہوں۔ اس بچے نے کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ بچہ چونکہ پہلے سے ہی سرکار کا شیدائی تھا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ بالآخر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، دیکھیے ابھی ایک لمحہ گزرا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالی نے اس بچے کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کا باپ کہنے لگتا ہے چونکہ یہ بچہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں گے۔ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں۔ جب آپ اس کے جنازے میں چل رہے تھے، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اس طرح چلنے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں غور کیجئے، یہ ہے محبت رسول کی پاور۔ وہ بچہ بھی مسلمان ہوا ہے، اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پنجوں کے بل اس لیے چل رہا تھا کہ اس کے جنازے میں ملائے اعلیٰ سے اتنے فرشتے آئے کہ روئے زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے پھر جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر میں اترتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی تاخیر تک اس کی قبر میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ اور آپ جب باہر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر پسینہ ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے موسم میں آپ کے چہرے مبارکہ پر پسینے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب اس بچے کا انتقال ہوا اور اس کو قبر میں رکھا جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ جب سے اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے، حوریں جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہیں اور حوریں اس کی طرف دوڑ کر کے آ رہی ہیں۔ حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کیا ہے۔ آئیے اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس طرح سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین، اور جبریل امین کی شان یہ ہے کہ آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مرتبہ روح الامین حضرت جبریل امین کا ہے، اور حضرت جبریل امین وہ ہیں کہ جو انبیاء کرام پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو دیکھا، آپ نے تمام فرشتوں کو دیکھا، آپ نے زمین کے ساتوں طبقات کو دیکھا، اور حضرت جبریل امین نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے جبریل، تم نے پوری روح زمین کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، یہ تو بتاؤ کیا تم نے مجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر کے حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک تمام پیغمبران عظام کو دیکھا، میں نے تمام فرشتوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی کی طرف سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھ لے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی ہو جائے۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرماتے ہوئے راستے میں ایک مکان پڑتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس گھر کے اندر دیکھا کہ ایک عورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے کچھ کھانے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت بکریاں بھی چونکہ چراگاہ میں چرنے کے لیے گئی ہیں، بکریاں بھی موجود نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ وہاں پر ایک لاغر اور کمزور اور بیمار بکری تھی کہ جس کو بیماری کی وجہ سے چرانے کے لیے نہیں لے کر کے گئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ یہ بکری اتنی لاغر اور کمزور ہے، یہ جنگلات میں چر بھی نہیں سکتی ہے، چارہ نہیں کھا سکتی ہے، اور اس کے اندر دودھ بھی موجود نہیں ہے۔ دودھ تو دودھ ہے، اس کی ہڈیوں میں ماس تک موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر آپ اجازت دیجئے، اجازت دینا آپ کا کام ہے اور بکری کے پستان سے دودھ نکالنا میرا کام ہے۔ حضرات اس عورت نے اجازت دے دی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بکری کے پیروں کو پھیلایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دست مبارک لگا دیتے ہیں۔ آپ کا دست مبارک لگنا تھا کہ اس بکری کے دودھ سے آپ نے بھی نوش فرمایا، آپ کے ساتھیوں نے بھی نوش فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ عورت جاؤ اپنے برتن لے کر کے آؤ۔ وہ عورت ایک ایک کر کے برتن لاتی رہتی ہے اور اس کے تمام برتن اس کے دودھ سے پر ہو جاتے ہیں اور بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا قصہ سنیے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، اس عورت کا نام ہے ام معبد، اس کا شوہر آتا ہے بکریاں چرا کر کے۔ بکریاں چرا کر کے جب اس کا شوہر آتا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ پورے گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، گھر سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، گھر سے نورانیت نمودار ہو رہی ہے۔ ابو معبد پوچھتے ہیں کہ آج ماجرا کیا ہے، ہر چیز بدلی ہوئی نظر کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا، تو وہ پوچھنے لگتا ہے کہ اس شخص کا نام کیا ہے، تو چونکہ یہ عورت نام نہیں جانتی تھی، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا، جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کو دیکھتی رہ گئی اور اس کو یہ فرصت نہ ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا نام پوچھ لیتی۔ آپ کا نام نہیں پوچھتی ہے، وہ کہنے لگتی ہے مجھے نام تو نہیں معلوم، لیکن اس عورت نے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام رکھ دیا، اور وہ نام رکھ کر کے سرکار کا وہ نام رکھتی ہے مبارک، اور مبارک نام لے لے کر کے وہ پورا قصہ بتاتی ہے کہ ہمارے گھر مبارک آیا۔ مبارک کا معنی چونکہ برکت آتا ہے، اس کے آنے سے پورا ماحول بدل گیا۔ جو بکری بیمار تھی، جس کی زندگی کی توقع نہیں تھی، اس سے اتنا دودھ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے پیا، سارے برتن بھی بھر گئے۔ تو مبارک پوچھتا ہے اس کا حلیہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا؟ تو وہ عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہے کہ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو، اور چاند سے زیادہ حسین و جمیل ان کا چہرہ تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر کچھ اس طرح سے کرتی ہے کہ ان کے دانت ایسے تھے کہ ہیرے سے زیادہ چمکدار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک کا ذکر اس طرح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک اس طرح سے تھی کہ جس طرح سے سرائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ حلیے کو بیان کرتے وقت ہو گئے۔ انشاءاللہ العظیم اگلے جمعے میں پوری عبارت کے ساتھ آپ کو یہ حدیث پاک پیش کروں گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا